بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ رسول جو بھیجے گئے ہیں ہم نے انہیں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر فضیلت دی ہے۔ ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا اور کچھ وہ ہیں جن کے درجات بلند کیے اور عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کی اور اس کی روح القدس سے مدد کی۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان رسولوں کے بعد لوگ آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرتے، جبکہ ان کے پاس واضح احکام بھی آ چکے تھے، لیکن انہوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ پھر کوئی تو ہے جو ان احکام پر ایمان لے آیا اور کسی نے انکار کر دیا۔ اور اگر اللہ چاہتا وہ باہم آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ تو وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اے ایمان والو، جو رزق ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرو اس دن کے آنے سے پہلے جس دن نہ تو کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش، اور ظالم ہی وہ لوگ ہیں جو ان باتوں کے منکر ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور کائنات کی ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔ نہ تو اس پر اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور سفارش کر سکے؟ کچھ لوگوں کے سامنے ہے جو کچھ وہ اسے جانتا ہے اور جو ان سے اوجھل ہے اسے بھی وہ جانتا ہے۔ لوگ اللہ کے علم میں سے کسی چیز کا بھی ادراک نہیں کر سکتے مگر اتنا ہی جتنا وہ خود چاہے۔ اس کی کرسی نے گھیر رکھا ہے آسمانوں اور زمین کو، اور اسے نہیں تھکاتی ہے حفاظت آسمان اور زمین کی، اور وہ بلند ہے، برتر ہے، عظمت والا ہے۔ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت گمراہی کے مقابلے میں بالکل واضح ہو چکی ہے۔ اب جو شخص طاغوت کا کفر کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو اس نے ایک ایسا مضبوط کڑا تھام لیا ہے جو ٹوٹ نہیں سکتا، اور اللہ سب کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے، وہ انہیں کفر اور شرک کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کی روشنی کی طرف لے آتا ہے، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کے دوست طاغوت ہیں جو انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ اہل دوزخ ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ کیا آپ نے اس شخص کے معاملے پر غور نہیں کیا جس نے حضرت ابراہیم سے اپنے پروردگار کے بارے میں جھگڑا کیا، اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے حکومت دے رکھی تھی؟ جب ابراہیم نے اس شخص سے کہا کہ میرا پروردگار وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں۔ پھر ابراہیم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم ذرا مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ اب وہ کافر مبہوت رہ گیا اور اللہ ظالموں کو راہ نہیں سجھاتا۔ یا اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جو ایک بستی کے قریب سے گزرا اور وہ بستی اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی۔ وہ کہنے لگا اس بستی کی موت کے بعد دوبارہ اللہ اسے کیسے زندہ کرے گا، کیسے آباد کرے گا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے اسے 100 سال تک موت کی نیند سلا دیا۔ پھر اسے زندہ کر کے اس سے پوچھا بھلا کتنی مدت تم یہاں پڑے رہے؟ وہ بولا کہ بس ایک دن یا اس کا کچھ حصہ ٹھہرا رہا۔ اللہ نے فرمایا بات یوں نہیں بلکہ تم 100 سال یہاں پڑے رہے۔ اچھا اب اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کی طرف دیکھو، یہ ابھی تک باسی نہیں ہوئی، اور اب اپنے گدھے کی طرف دیکھو، یہ بوسیدہ ہو چکا ہے۔ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک معجزہ بنا دیں۔ اور اب گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھو کہ ہم انہیں کیسے جوڑتے اٹھاتے ہیں، پھر اس پر کس طرح گوشت چڑھا دیتے ہیں۔ جب یہ سب باتیں واضح ہو گئی تو وہ کہنے لگا کہ اب مجھے خوب معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جب حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ اے میرے پروردگار مجھے دکھلا دے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا تجھے اس کا یقین نہیں ہے؟ ابراہیم نے جواب دیا کیوں نہیں، لیکن میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو 4 پرندے لے لو اور انہیں اپنے سے مانوس کر لو، پھر ان کا ایک ایک جز ایک ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں پکارو، وہ تمہارے پاس دوڑتے چلے آئیں گے، اور جان لو کہ اللہ ہر چیز پر غالب اور حکمت والا ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے جس سے 7 بالیاں ہوگی اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اس کا اجر اس سے بڑھ کر دیتا ہے، اور اللہ بڑا فراخی والا اور خوب جاننے والا ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ دکھ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اچھی بات کرنا اور درگزر کرنا ایسے صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد ایذا دی جائے، اور اللہ بے نیاز ہے اور بردبار ہے۔
اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر، دکھ پہنچا کر ضائع مت کرو، جیسے وہ شخص ضائع کرتا ہے جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کی خاطر ریا کر کے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ ایسے شخص کی مثال یوں ہیں جیسے ایک صاف اور چکنا پتھر ہو جس پر مٹی کی تہ جمی ہو، پھر اس پر زور کا میہ برسا تو مٹی بہہ گئی اور پتھر کا پتھر باقی رہ گیا۔ اس طرح خرچ کرنے سے اگر وہ کچھ ثواب کماتے بھی ہیں تو بھی کچھ ان کے ہاتھ نہ آئے گا، اور اللہ کافروں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ اور جو لوگ اللہ کی رضا جوئی اور اپنی دل جمعی کے ساتھ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی بلندی پر ایک باغ ہو، اگر اس پر زور کا میہ برسے تو وہ دگنا پھل لائے، اور اگر زور کا میہ نہ بھی برسے تو پھوار ہی کافی ہے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا کھجور اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس میں ہر طرح کے میوے پیدا ہوتے ہوں اور اسے بڑھاپا آ لے اور اس کی اولاد چھوٹی چھوٹی ہو؟ ان حالات میں اس کے باغ کو ایک بگولا آ لے جس میں آگ ہو اور وہ باغ کو جلا ڈالے۔ اللہ تعالیٰ اسی انداز سے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اس میں غور و فکر کرو۔ اے ایمان والوں، جو کچھ تم نے کمایا اور جو کچھ ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا اور اس میں سے اچھی چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، کوئی ردی چیز خرچ کرنے کا حسد نہ کرو، حالانکہ وہی چیز اگر کوئی شخص تمہیں دے تو تم ہرگز قبول نہ کرو گے، اور یہ کہ چشم پوشی کر جاؤ اور جان لو کہ اللہ بے نیاز ہے اور کائنات کی سب چیزیں اس کی تعریف کر رہی ہیں۔ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل اور مغفرت کی امید دلاتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا ہے اور جاننے والا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جسے حکمت سے نوازا گیا تو اسے بہت بڑی خیر سے نوازا گیا، اور ان باتوں سے صرف عقل مند لوگ ہی سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو یا کوئی نظر مانو تو اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور ظالموں اللہ کے حکم کے خلاف خرچ کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اگر تم اپنے صدقات کو ظاہر کرو تو اچھا ہے، لیکن اگر خفیہ طور پر فقراء کو دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ایسے صدقات تم سے تمہاری بہت سی برائیوں کو دور کر دیں گے، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ لوگوں کو راہ راست پر لانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری نہیں، بلکہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ تمہارے اپنے ہی لیے ہے، اور جو تم خرچ کرتے ہو وہ اللہ ہی کی رضا کے لیے کرتے ہو، اور جو بھی مال و دولت تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا، اور تمہاری حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ یہ صدقات ایسے محتاجوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں ایسے گھر گئے کہ وہ اپنے معاش کے لیے زمین میں چل پھر بھی نہیں سکتے۔ ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے ناواقف لوگ انہیں خوشحال سمجھتے ہیں۔ آپ ان کے چہروں سے ان کی کیفیات پہچان سکتے ہیں، مگر وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ ان پر جو مال تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ یقیناً اسے جاننے والا ہے۔ جو لوگ دن رات کھلے اور چھپے اپنے مال خرچ کرتے ہیں انہیں اپنے پروردگار سے اس کا اجر ضرور مل جائے گا۔ ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ان لوگوں کے برعکس جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ یوں کھڑے ہوں گے جیسے شیطان نے کسی شخص کو چھو کر اسے مخبوط الحواس بنا دیا ہو۔ اس کی وجہ ان کا یہ قول یا نظریہ ہے کہ تجارت بھی تو آخر سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام۔ اب جس شخص کو اس کے پروردگار سے یہ نصیحت پہنچ گئی اور وہ سود سے رک گیا تو پہلے جو سود وہ کھا چکا اس کا معاملہ اللہ کے سپرد، مگر جو بھی سود کھائے تو یہی لوگ اہل دوزخ ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کی پرورش کرتا ہے، اور اللہ کسی ناشکر بدعمل انسان کو پسند نہیں کرتا۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، نماز قائم کرتے رہے اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے، ان کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر واقعی تم مومن ہو تو جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے، اور اگر سود سے توبہ کر لو تو تم اپنے اصل سرمایے کے حقدار ہو۔ نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے، اور اگر مخروص تنگ دست ہے تو اسے اس کی آسودہ حالی تک مہلت دے دینا چاہیے، اور اگر راس المال بھی چھوڑ ہی دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر یہ بات تم سمجھو، اور اس دن سے ڈر جاؤ جب تم اللہ کے حضور لوٹائے جاؤ گے، پھر وہاں ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔
اے ایمان والو، جب تم کسی مقررہ مدت کے لیے ادھار کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور لکھنے والا فریقین کے درمیان عدل و انصاف سے تحریر کرے، اور جسے اللہ تعالیٰ نے لکھنے کی قابلیت بخشی ہو اسے لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے، اور تحریر وہ شخص کروائے جس کے ذمہ قرض ہے، وہ اللہ سے ڈرتا رہے اور لکھوانے میں کسی چیز کی کمی نہ کرے، کوئی شخص چھوڑ نہ جائے۔ ہاں، اگر قرض لینے والا نادان ہو یا ضعیف ہو یا لکھوانے کی اہلیت نہ رکھتا ہو تو پھر اس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کروا دے، اور اس معاملے پر اپنے مسلمان مردوں میں سے 2 گواہ بنا لے، اور اگر 2 میسر نہ آئیں تو پھر 1 مرد اور 2 عورتیں گواہ بناؤ کہ ان میں سے اگر ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے، اور گواہ ایسے ہونا چاہیے جن کی گواہی تمہارے ہاں مقبول ہو، اور گواہوں کو جب گواہ بنانے یا گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے، اور معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا مدت کے تعین کے ساتھ اسے لکھوا لینے میں کاہلی نہ کرو۔ تمہارا یہی طریقہ کار اللہ کے ہاں بہت منصفانہ ہے اور شہادت کے بہت قریب ہے، اور تمہارے شک و شبہ میں پڑنے کا بھی امکان کم ہو جاتا ہے۔ ہاں، جو تجارتی لین دین تم آپس میں دست بدست کیا کرو اسے نہ لکھو بھی تو کوئی حرج نہیں، اور جب تم سودا بازی کرو تو گواہ بنا لیا کرو، نیز کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے، اور اگر ایسا کرو گے تو گناہ کا کام کرو گے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ ہی تمہیں یہ احکام و ہدایت سکھلاتا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے کو کوئی کاتب نہ مل سکے تو رہن باقبضے پر معاملہ کر لو، اور اگر کوئی شخص دوسرے پر اعتماد کرے اور رہن کا مطالبہ نہ کرے تو جس پر اعتماد کیا گیا اسے قرض خواہ کی امانت ادا کرنی چاہیے، اور اپنے پروردگار سے ڈرنا چاہیے، اور شہادت کو نہیں چھپاؤ۔ جو شخص شہادت کو چھپاتا ہے بلا شبہ اس کا دل گناہگار ہے، اور جو کوئی کام تم کرتے ہو اسے اللہ خوب جانتا ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خواہ تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو اللہ تم سے اس کا حساب لے لے گا، پھر جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ رسول پر جو کچھ اس کے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا وہ اس پر ایمان لائے، اور سب مومن بھی ایمان لائے۔ یہ سب اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی میں بھی فرق نہیں کرتے۔ نیز وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کا احکام سنا اور ان کی اطاعت کی۔ اے ہمارے پروردگار، ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں اور ہمیں تیری طرف پلٹ کر آنا ہے۔ اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اگر کوئی شخص اچھا کام کرے گا تو اسے اس کا اجر ملے گا، اور اگر کوئی برا کام کرے گا تو اس پر ہی اس کا وبال ہوگا۔ اے ہمارے پروردگار، اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے تو اس پر گرفت نہ کرنا۔ اے ہمارے پروردگار، ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈالنا جتنا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے پروردگار، جس بوجھ کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں وہ ہم سے نہ اٹھوا، ہم سے درگزر فرما، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا مولا ہے، لہذا کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔